یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھو سارے سامنے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھو جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر پڑھیں. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتبدا بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. تعریف ساریاں اس رب واسطے جڑا میرے محبوب دیاں زلفاں دی تعریف کردا ہے. ساریاں قدرتاں اس رب دیاں جنہیں اپنے حبیب دی انگلی دی طاقت نال چن نو توڑ دیتا ہے. ساریاں بلندیاں اس رب واسطے جنہیں اپنے حبیب دی نالین نو عرش تو میں اٹھے بلند فرمایا. بے حد تے بے حساب تے لامحدود تے انگنت درود تے سلام ہون اس ہستی تے جدے نال دا رب نے کوئی بنایا ہی نہیں، بلکہ لولاک دا تاج جدے سر تے رب نے رکھیا ہے. یہ ایک جملہ ہے لولاک. یہ بولو مجھے پیار نال سارے بولو. اگر مسلمان نو یہ دی سمجھ آ جائے تو انہوں وڈ کے رکھ دیو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیو، او دے اندروں عشق رسول نہیں نکل سکتے. بس اتنے جملے دی سمجھ آ جائے. لولاک اصل تو میں نا لولاکا وقت دی صورت جب اس میں پڑھ رہے ہیں. لولاک درود ہوئے اس محبوب تے جدے سر تے لولاک دا تاج. یہ تو انہیں پتہ ہے لولاک کہ تو انہیں جتنے چکر چکر دیتے نا مولوی 2 نمبر وہ دیندے ہی تو آنے تو انہیں سمجھ نہیں نہ دیندی تو انہیں وہ بچلی گل دس دے ہونا تو انہوں اپنا خطرہ پہ آ ہوگا. حالانکہ وہ دسڑنا اندر دی گل پہ گل تے حضور دی ہے. ایک کائنات مولا نے پیو واسطے نہیں بڑی، محمد عربی واسطے بڑی. دسو نا یہ داتا صاحب کیوں بنے، خواجہ صاحب کیوں بنے، غوث پاک کیوں بنے، کلندر صاحب کیوں بنے، صدیق اکبر کیوں بنے، فاروق اعظم کیوں بنے، عثمان غنی کیوں بنے، مولا علی کیوں آئے، حسنین کس کی وجہ سے حسین ہیں، سیدہ زہرا کس کی وجہ سے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. سارے 1.25 لاکھ نبی کیدا اعلان کر دے رہے. جبریل کے دیا تلیاں آ کے چکیاں تے عرش تے کیدا نا لکھے ہے، جنت دے بوئے تے کیدا نا ہے، دروازے تے ڈوراں تے انہاں دیاں کھڑکیاں تے کیدا نا ہے، درختوں تے پتیاں تے کیدا نا ہے. رب دے فرشتے کس ایک تے صبح و شام ہر ویلے درود و سلام پہ. آکھو سبحان اللہ. کوئی گل سمجھ آئیے نہیں ہے؟ یہ گل سیدھی کر کے دسو بھئی گل تو حضور دیئے. لولاک حضور کے سر پر تاج ہے. اور یہ تمہیں اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ پھر کئی کام اور خراب ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ گل دسی تے اور کئی شخصیات نرگے میں آئیں گی. نرگے میں کوئی بھی نہیں آتا. عزت اسی کی ہوتی ہے جو مصطفیٰ کی نالین بھی. گل صرف حضور دی ہے. دھیان رکھ لینا کہ دیئے گل ساری سرکار دی ہے. گل ساری اونچا بولو گل ساری یہ پورا مجمع بولے گل ساری نہ 2 دیئے نہ 4 دیئے بس گل ساری. لولاک دا مطلب ہے تو آڈے میں جو کسی نے عربی یہ جڑا بنے تھے میرے سامنے آوے تو میں نے دسے اگر میں غلط گل کر رہا ہوں دسو کہ بلا لولاک دا مطلب کی ہے کہ اس حضور کے علاوہ کوئی اور مقصود ہے؟ ہے کوئی مقصود؟ جواب دیو میں نو. 1.25 لاکھ نبیوں بچوں ایک نبی بھی مقصود نہیں
تو پھیلی ہیں سارے کیا ہیں جی تو برات میں کی ہے کدی مولوی صاحب بھی ہوتے ہیں سمجھ آئی تو ٹول ٹمچے والے بھی ہوندے تے لنگر پکانا والے بھی ہوندے وچ ویٹر بھی ہوندے تے اصلی ہوندا ہے دلہا جی دلہا بچوں نکل جائے تو نکاح کے پیو دا پڑھائے گا ملک دیو جواب میں تو لنگر کدھر جائے گا تو باراتی کدھر جائیں گے پوری کائنات باراتی ہے دلہا امنا کا لال ہے تقریر میں شروع کر دیتی ہے لمیاں میں نہیں آمدیاں میں اتنی دیر بھی کدھی نہیں لائی جتنی آگے بیٹھا بات سیدھی کرو امت کو سیدھا رستہ بتاؤ یہ بات حضور کی ہے خدا نے محمد بنایا نہ ہوتا تو قسم رب کی تو بھی اور میں بھی دنیا میں آیا یہ سب سرکار کا صدقہ ہے حضرت آدم 309 سال تک روندے رہے میری لغزش ماں فرما کوئی نہ جواب آیا پھر فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم اللہ نے القاء فرمایا آدم کے دل پر تو کہنے لگے اللہم انی اسألک ان تغفر لی بحق محمد حضور نے نامو دیان دی دیر سی رب نے فرمایا بخش دیا پھر اللہ نے فرمایا یہ تو دسنا کئی بار افتا محمد ان کی میں پچھان لیا میرے محمد پیارے نو تو تم انہوں نے نہ لیا کی میں میری بارگاہ میں ایک دس انہاں کیا پروردگارہ لما خلقتا نی جدو تم میں نو پیدا کیتا سی فنفقتا فیا مر روح کا اور اپنی روح تو میرے پھونکی فرفات و راسی میں اپنا سرے دوتے کیتا تو پھر میں ویکھیا ہے تیرے نام جڑیا نام محمد عربی تو جڑوں میں دیکھیا فعلم تو ذالک انکا لم تضف انکا لم تضف اسمکا انکا لم تضف اسمہ الاسمت الا احب الخلق الیہ مجھے اسی وقت پتا چل گیا جب میں نے محمد عربی کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا دیکھا تو مجھے تبھی پتا چل گیا تھا آدم گل تیری نہیں گل ساری کوئی دوسری بات نہیں ہے حضور کی محبت حضور کا عشق حضور اللہ کا معاملہ ہے یہ ان کی ڈنڈ پائی ہوئی جان ہے اللہ ملتے ہی نہیں انہوں جن حضور نہ ملن 100 گز رسا سرے تے گنڈ اللہ کینوں ملے ہے جنہوں حضور نہ ملے ہوں ایک بندہ تو دسو میں ابو بکر کو خدا ملے ہیں اس لیے کہ پہلے مصطفیٰ ملے ہیں مولا علی کو خدا ملا ہے اس لیے کہ پہلے مصطفیٰ ملا ہے خدا کا بس اتنا معاملہ ہے خدا اس کو ملتا ہے جسے مصطفیٰ ملتا ہے تکبیر سیدی مرشدی نعرہ رسالت دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں ہاتھ کھڑا کرو نعرہ رسالت اور اونچا بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول نے غلام ہے رسول نے سیدی مرشدی سیدی مرشدی اللہ سے کتنا معاملہ ہے اللہ اسے ملتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے جس کے مصطفیٰ ہوتے ہیں دسو اگر مصطفیٰ نہ ہوں کسی کے خدا ہو جائے گا تو سب دسو پیا قرآن پڑھے بے شک نمازاں پڑھے داڑھی رکھی ہوئے میرے تو بھی لمبی تپاک میرے تو بھی بڑی بن رہا ہے جبہ بھی پائے خدا نہیں ملے گا اسے خدا ملتا ہی نہیں ہے اسے جسے مصطفیٰ نہیں ملتے گل سرکار دیئے رب کرے اون ملنا ویرت کا لا ملنا میں نظور پیدا کرنے دی لوڑ گئے میں نے سمجھاؤ نا حضور نو کلڑ دی لوڑ کیسی ضرورت کیسی رب مل جاتا نا انجا پر آمنہ کا لال بھیجا مدینے کا نام پہلے یسرف تھا وہ دے کوڑے کیتے پہلے کہ سونیا میں کوڑے کرانگا تو آگے بچ ٹھوک دے میں بٹھے
مرد عربی کا مقام کیا ہے؟ یہ بات حضور دیئے باقی کل جہان تو پھیلی ہے. اللہ سبحانہ جل جلالہ و منوالہ. یہ تو سب تھوڑے جی حیران ہو گے گلاں سن کے جو نہیں سنیا ہوں اس طرح دیا گلاں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. پر اللہ دی قسم ہے یہ عقیدہ ہے صحابہ دا جڑا میں بیان کر رہے ہیں. 14ویں صدی کے ملا کا عقیدہ اور ہے اور مدینے میں حضور کے چہرے کی زیارت کرنے والے صحابہ کا عقیدہ اور ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. دودھ پانی ہو جاتا. ایک صحابی اپنے غلام کو ماردہ پاسی. یہ حدیث شریف لکھی ہے جی اعلیٰ حضرت بریلوی نے جلد نمبر 24 فتاوی رضویہ. ایک جڑا ماردہ پیسی صحابی ایک درہ لے کے سزا دے رہے سی اپنے غلام. انہیں کیا اللہ دے نائی چھڑ دے. انہیں نہیں چھڑے. انہیں مڑا کیا اللہ دے نائی چھڑ دے. انہیں نہیں چھڑے. انہیں تیجی بری آ گیا اللہ دے نائی چھڑ دے. انہیں نہیں چھڑیا. انہیں کیا اچھا پھر مصطفیٰ دے نائی. کوئی گل سمجھ آئیے؟ فتارہ کہو. انہیں چھوڑ دیتا. حضور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے دور. صحابی نے نہیں سی پتا حضور پہ تقدیر تو سن دن پہ نہیں تو حضور نے سامنے تے کمی نہ کرنا. انہیں ویکھیا نہیں حضور. حضور نے ویکھ لیا. حضور نیڑے آئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا ادھر میرے حال تکو کلیجے دیو ٹکڑے ہو تکھا دیو تارے ہو. حضور یہ نہیں فرمایا وہ تو رب دے ناتے چھڑیا کیوں نہیں کہ میرے ناتے کیوں چھڑے. بلکہ حضور نے فرمایا پیارے غلاموں پر نرمی کرتے ہیں. نرمی کیا کرو. اعلیٰ حضرت بریلوی یہ حدیث لکھ کے فرماتے ہیں ہوش کر وہ صحابی ہے وہابی نہیں. بس جی ہون نہیں اٹھنا پیسے وستے تھے. میں کہ اللہ سن لو میں ڈسٹرب ہو جاتا پونا گھنٹہ میں گلہ کرنی ہے. تو سب کھڑیاں پیسے ہیں میں تکدہ رہا کتنے آیا کتنے گلہ سنو چار. اے نالے جتنے تو میں نو دس رہے ہو اتنے اس تو کوئی ہزار گنا تو میں دیاڑی بڑھ کے آ جاتا ہوں. سب اللہ سنو جی سن سکتے ہیں. اللہ نے مجھے کنگلا نہیں کیا اتنا دیا ہے کہ آپ کی سوچوں میں بھی نہیں ہے اتنا. ایک اللہ چار سن لو. ہوا کرتی ہے اونچی بیک اونچے آستانے کی تو انہوں میں حضور دیا گلہ دس رہا حضور میں نو کچھ نہیں دیتا. آپ اور سنو اب غور کرو اس جملے پہ. اب وہ مشرک تھا صحابی اس کو اللہ کے نام کی قیمت نہیں تھی پتا. اس کو اللہ کے نام کا وزن نہیں تھا پتا. لیکن کلیجے بھی وہ ٹکڑے اس گل تے غور کرو. وہ صحابی بھی جاندا سی اللہ دے نام تے جنوں میں نہیں چھڑیا تو جی ہن حضور دے نام تے نہیں چھڑیا خدا بھی ناراض ہو جائے گا. اللہ بھی ادھر کرم کرتا ہے جدھر مصطفیٰ کی نگاہ ہوتی ہے. جدھر حضور دی نظر نہ ہوئے ادھر خدا دی نظر بھی اینج کر کے بولو خدا دی نظر بھی خدا دا کرم بھی خدا دا فضل بھی. حضرت ابو بکر صدیق نو حضور نے فرمایا مٹھی لے جا سنار کو لے دے ہوتی اللہ لکھوا کے لے گئے ہو. انہوں نے کیا سنار نو ایتھے لکھ اللہ تو نال لکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے تو نہیں فرمایا تھا میرے نام کے ساتھ لگو. اب اللہ کے نام کے ساتھ میرا نام لکھوا. یہاں 2 منٹ کے بعد ملا بولتا ہے جنڈی کہاں لکھی ہوئی ہے بلب کہاں لکھا ہوئی ہے بتی کہاں لکھی ہوئی ہے. ہون دس نہ مولوی ابو بکر صدیق نے اپنے کو نام کیوں لکھایا ہے حضور نے تو فرمایا بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سینے میں عشق ہو وہ کتابیں نہیں دیکھتا کر گزرتا ہے. کوئی گل سمجھ آئیے کہ نہیں ہے. ہاں یہ غلام فرید تو اڑے کوٹ مٹھن والے سرائکی کی نہ تو ذرا زیادہ سمجھو گے. وہ فرماتے ہیں یار فریدہ جنم دل لگ جاوے پھر اڑ کیا جڑا اڑ کندر رہے وہ کنجر محب نہیں ہوگا. وہ فراڈی دھوکے باز ہوگا ہے تو جہدے دل وچ معشوق دی تصویر کے بغیر کوئی دوسری صورت نہ رہے اسے عاشق صادق کہتے ہیں. بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بولو ہاتھ کھڑے
عاشق نہیں تکڑ علی اچھا بولو وہ ایک بادشاہ نے کہا سی اپنے انہاں سپاہیاں نوں جاؤ لیلا چک کے لے آؤ کہ چک کے لے آؤ لیلا نوں چک کے لے آؤ ویکھو تے صحیح انہیں وہ کیس کا دماغ اتنا پھیر دیتا ہے کہ مجنون ہو گیا مجنون دا اصلی نا کی ہے قیس بادشاہ نے کہا چک کے لے آؤ انہوں میں ویکھدا ہاں کتنی حسین و جمیل ہو وہ گئے جناب سپاہی وہ چک کے لے آئے کینوں لیلا نوں لیلا آن بادشاہ نے سوڑ بادشاہ انہوں ویکھے انگلی انہیں سپاہی نہ ہو کینوں چک کے لے آئے ہو وہ لیلا لے کے آؤ نہ ضرور لیلا ہے وہ کہنے لیلا نہیں انہیں کہنے لیلا ہے حضرت یہی لیلا ہے انہیں کہا یار میرے حرم وچ محل وچ 1000 میری لونڈی ہے تو جیڑی سارے تو گھٹ سونی ہے یہ تو وہی جتی ورگی بھی اینوں ویکھ کے کیوں مجنون ہو گیا وہ جڑا اتنا سیانا سی کیس بنو عامر دا جدوں اتنی گلاں کیتیاں انہوں نے بادشاہ نے لیلا دا تالا ٹوٹ گیا منہ دا انہوں نے کہا سنو بادشاہ لیلا ہوں میں وہی تو نے مجھے دیکھنا ہے جب مجنون کی آنکھ رہا یہ میں نے دیکھنا ہی نا کہ لیا مجنون دی آنکھ لیا میرا حسن دیکھنے کے لیے مجنون کی آنکھ چاہیے اور میں آگیا سرکار نو سمجھن واسطے علی دا ایک نعرہ حیدری نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری انہوں اور فرما لو ہمیں تو دنیا اور آخرت میں حضور کے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا آپ ہم سے حدیثیں سنیں ہم نے قسم خدا کی راتی ساری جاگرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر روز نت نئی مطالعہ کر کے وہ حدیث نکالے کے لوگوں کو سنائے کہ جس کو سننے کے بعد امتی کے دل میں محبت مصطفیٰ کے سوا کچھ باقی کرے ایک نمازاں روزے تے ذکر تے اذکار جڑا انہاں منکر ہے کافر ہے مگر کن کھول کے سن لو نماز مقصود نہیں ہے مقصود امنا کا حال ہے کن کھول کے سن لو اگر نماز مقصود ہوتی تو اے علماء جڑے بیٹھے ہو رکھو قرآن تے ہاتھ کتنی نمازاں رب نے فرض کی تھیں سن اچھا بولو ڈرتے ہو کسے بولو پھر اچھا بولو جڑا ڈرتا ہے وہ نہ بولے نمازاں تو کتنے نے بچدا نہیں بولے آؤ دسو میں دیکھیں کی تھیاں مولوی معاف کرائیاں کسے پیر کرائیاں کسے مفتی کرائیاں اچھا بولو مجدالی کہاں ہے اگر مقصود ہوتی نماز اللہ فرماتا اللہ مقام ہے ایک اللہ تعالیٰ مقام چلے ادھر دوجہ جنا ہوئی جا ہی نہیں سکتا اللہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ کوئی خبر دے تو کیا خبر دے کوئی خبر دے تو وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی تو اللہ پاک ادھر لا مقام اچھ کر لا محبوب ہے ایک محبوب ہے دیکھ خدا ہے اللہ فرماتا ہے چپ محبوب چپ چپ تم نے رسول مسنجر ہے میرا پیغام رساؤں ہے چپ کر کے نمازاں لے جا یہ پڑھن نہ پڑھن یہ تیرا مسئلہ نہیں میرا مسئلہ یہ پڑھن یا نہ پڑھن یہ درد سر تیرا نہیں یہ میرا معاملہ ہے بندے نے میرے مخلوق میری تو خالق نہیں ہے تو بھی محبوبہ مخلوق ہے تو تیرا کم صرف اتنا ہی محبوبہ ڈیوٹی دینا اے نہ کر پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے تیرا ادھر لڑکی معاملہ ہے ایک میں خالق ہوں تو کوئی تقدہ سندا نہیں پہ چپ کر تو لے نمازہ دے مڑ پھر گئے مڑ پھر گئے مڑ پھر گئے اللہ اکیلے میں منع بھی کر دیتا نہ کسی نے دیکھا تھا نہ کسی نے سنا تو جڑا کلیاں تو محبوب دی مردہ نہیں اشردے دیاڑے کے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صحابہ بولے یا رسول غازی کا نعرہ یا رسول
ادھر میرے اب تک اے رہ 5 گئی ہو رہ اچھا بولو اے بھی حضور نے رہن دیتی ہو اے میرے اب تک لوگ سارے جڑے نمازی ہو یہ ضرور دیکھو مجھے میں بھی نمازی ہوں الحمدللہ یہ مجھے دیکھو اور مجھے دیکھ کر یہ جملہ سنو جڑیاں رہیاں 5 وہ بھی کہہ رکھیاں اچھا بولو پھر بولو اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ میں 5 نہیں معاف کرنی رب نے فرمایا محبوبہ جو کہیں جانا ہے نا کچھ کری جانا گل نمازاں دی تے نہیں نا گل تیری ہے 5 نہیں بولو 5 جدوں حضور فرماندے پھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا نا انہاں مہربانی فرماؤ ایک پھیرا اور مار لو حضور نے فرمایا استغفی مجھے حیا آتی ہے اپنے رب سے مجھے حیا آتی ہے حضور فرماندے جدوں میں ادھر ٹریا تو پچھوں مینوں رب دی آواز آئی محبوب جی پھر 5 پتیاں کر دیں سبحان اللہ ساری ہم منکر نہیں ہیں نمازوں کے ہم منکر نہیں ہیں داڑھی کے ہم منکر نہیں ہیں پگڑی کے نتباندی نہ ہوتی اگر منکر ہوتے داڑھی نہ رکھی ہوتی میں تو مریدوں نے بھی اللہ کی قسم ہے ایڈیوں ایڈیوں داڑیاں رکھائیں ہم نیکی کے منکر نہیں ہیں پر گل انصاف بھی کرو کہ گل ہے کہ نہیں پوری کائنات میں محور اور مرکز نہ کعبہ ہے تو نہ مسیطہ نے اگر ہے کوئی جیڑا رب کی نگاہ میں کھب گیا ہے وہ بس آمنہ دا لال ہے انکا بیا جونینا اے حبیب تیری تصویر میری آنکھوں میں کھب گئی ہے اے علماء جڑے بیٹھے پوچھو انہوں این دی جمع آجن آجن دا مطلب ہے تیریاں آنکھاں کوئی بندہ نہیں جھڑتا رب نے کتنی آنکھاں نے لیکن رب نے ایک دست دیتا ہے انہا کعبیہ جونینا میری جتنیاں ہوئی اکھاں نے ہر اکھ وچ محمد دی تصویر کوئی دوسری بات نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے من میں خیال آیا تھا کہ رب میرے نے گلنگ کردہ ہے کسی ورنوے ہو جب مرتبہ ملے کو دور پر کھڑے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام جب رب نے باتیں کر لیں تو واپس لوٹنے لگے یہ من میں خیال آیا نبیوں بھی شاید یہ ہو جا کوئی نہ ہوئے جنہیں نے گلہ رب نے کیتیاں اینج جی میں میرے نے کیتیاں نے میرے کو ہوئے بھی پوچھتا ہے ماتل کا بھی جمینے کا یا موسیٰ دس تیرے ہاتھ میں کیے اللہ سارا کچھ جاندہ ہے مڑ میرے نے گلہ کرنا واسطے میرے ڈنڈے دا بھی پوچھتا ہے ایک گلہ دل میں آئیاں آواز آئی پیچھے سے رب کی یا موسیٰ جتھے ہیں کھلو جا موسیٰ روک گئے فرمایا احمدنی یا موسیٰ اس مننت علیکہ ما کلامی و ایک بالایمان بی احمدہ لو لم تقبل الایمان بی احمدہ ما شاورتنی فی داری ولا ترعمت فی جنتی یا موسیٰ من لم یؤمن بی احمدہ ومن لم یصدقه ومن لم یشتق الیہ من جلیل المسلمین سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا موسیٰ کن کھول کے سن لے تیرے نال جڑیاں گلاں کیتیاں اے بھی صدقہ محمد عربی دا ہے تے جڑیاں نبوتاں دتیاں نبیاں نوں او بھی صدقہ محمد عربی دا ہے تے جتنیاں رسولوں نوں رسالت ملی صدقہ محمد عربی کا ہے اگر اس کا شوق نہ ہوتا ان کے دلوں میں تو نبوت ہی ختم کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صحابہ بولے یا رسول غازی کا نعرہ یا رسول ہے جس کے نعرہ اب یہ سمجھے آپ اس بات کو اب جانے کہ گل کہہ دیئے اچھا بولو ہر ایک نبی ہر ایک رسول کی مور نبوت ہاتھ پر رکھی گئی ایسے انہوں نے مڑ مڑ دسنی پہ نبیوں نبیوں اے ویکھ لو نبیوں سمجھ آئیے کہ نہیں ہر ایک کی ہاتھ پر تھی حضور کی پشت پر رکھی اور میں محبوبہ ساریاں نو مور بار بار میں کھانی پئے گی تیری مور دی لوڑ نہیں تیرا چہرہ ہی مور گنڈ میں شکتی گئی کتے قمیض جس نے حضور کو دیکھا وہ اپنا دل اپنے سینے میں قابو میں نہ رکھ سکا
حضور مرکز ہے. آلہ حضرت بریلوی کے تمہیں قربان جاواں اس جنے دے نال دے بھی شاید ہی کوئی ماں جمے اینا پچھلے 2 سالاں تو لے کے ہن تک تمہیں ویکھیا کوئی نہیں. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو. آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ تم سے کھلا ہے باب جود, تم سے ہے سب کا وجود, تم سے ہے سب کی بقا, تم پہ کروڑوں باب جود کھلا تو آپ سے, وجود سب کا ہے تو آپ سے, بقا سب کی ہے تو آپ سے, غایت و علت سبب بیر جہاں تم ہو سب, تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. کل ہے حضور دی باقی تو سجدہ بھی ذکر کر لو, صدیق اکبر پاک دا ذکر کرو, مولا علی دا ذکر کرو, حسنین کریم دا ذکر کرو, پتر لگ دے ہو تو انہوں پہلے کہنا پائے گا قال رسول اللہ. علی پاک کو مولا نہیں کہہ سکتے آپ اس وقت تک جب تک تمہیں یہ نہ پتا ہو مولا کہا کس نے. مولا کہا کس نے؟ وہ بیلیا 100 گز رسا سرے تے کنڈ جیدی فضیلت ویکھے گا پچھے آمنہ دا لال نظر آ جائے گا. مولا علی جناب سردیاں میں پاندے سر کپڑے پتلے کیڑے جی بریق, میری جناب پنجابی کمزور ہے معافی کرنا ہے, میں ہاتھ دو میں جوڑ کے معافی مانگنا, پنجابی مجھے صحیح نہیں آتی, میں زور مارتا رہتا ہوں کوئی کسی طرح ٹوٹ پاجو ہو جائے. اچھا باریک کپڑے تو کیا دے باریک دے پتلے کپڑے کدوں سردیاں ہوئے تو گرمیاں ہون تو موٹے کپڑے پاندے. ان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کانا ابو لیلہ یسیر مع علی ابن ابی طالب وکانا یلبس ثياب الشتاء فی الصیف وثياب الصیف فی الشتاء فقلنا لو سألته قال علی ابن ابی طالب قال علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث الینا یوم خیبر وانا اربد العین فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اربد العین فطفل فی عینی ثم قال اللهم عذب عنه الحر والبرد وما وجدت حرا ولا بردا بعد اليوم. کرو گلا اور ترجمہ میں سناؤں گا تو دودھ پانی دا پانی بڑے سامنے ہو جائے گا. یہ گالے کہہ دیئے انہیں کپڑے پاون کدوں سردیاں شاہی جی, سردیاں جیسا موٹے پاندے ہیں. اے جیکٹ پائی حضرت نے, میں کوٹ پایا تو چادرہ لپیٹی ہیں, وہ علی ہے. سردیوں میں پتلے, گرمیوں میں موٹے. تو میں نے آگیا بھئی سمجھ نہیں آتی کردے الٹ نے. حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ مولا علی کو لوے گل پوچھنی چاہتی لیکن ہمت کسے دینا کو میں پوچھنا. یہ تھا آدم ہے. آپ ہی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا استنجا ہوتا ہے یا استنجا ہوتا ہے تو منہ پھاڑ کے گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. علم کو کیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا ہے پر سبحان اللہ. انہاں کیا انہیں گل پوچھے کون؟ مولا علی کو یہ گل پوچھنی ضروری ہے لیکن پوچھے گا کون؟ پھر ڈھونڈ کے انہوں نے کہا میرے باپ کی مولا علی سے یاری تھی ابو لیلہ کی. تو ایسا سارے سبھی کٹھے ہو کہ ابو لیلہ یعنی میرے اپنے ابا جی کو لایا. ایسا کہا حضرت مہربانی کرو تو سب پوچھو تو آڑے نہیں یار ساڑھی قیمت نہیں پہنے کہ اسی مولا علی کو یہ گل پوچھا. کچھ کھاندے نے کچھ چکر کیے, کچھ دوائیاں کھاندے نے کیا ہے کوئی مسئلہ. انہاں کیا میں پوچھ دوں وہ گئے انہاں کیا جی یہ بوڑھے پوچھ دے نا بھئی تساں کے کھاندے ہو کہ مسئلہ کی ہے تو سردی نہیں لگ رہی ٹھنڈ. مولا علی نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں خیبر کا قلعہ جب فتح ہوا وہ دو راتیاں حضور نے فرمایا نا میں سویرے چھٹا دیاں گا انہوں جڑا اللہ دے رسول دا محبوب ہے. یہ دیتے اچھا سبحان اللہ. ایک گل نکی پھر آپ کو سبحان اللہ. یہ بات چھوٹی ہے. اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو آپ تو یہاں چھے پوچھ لیں گے تو علی کے نام پر بھی بولے سبحان اللہ. اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا کل چٹاؤ میں دیواں گا جڑا اللہ دے رسول کی ہے میرا وہی محبوب نہیں اللہ دے رسولوں دے بھی محبوب ہے. وہ محب بھی ہے وہ محبوب بھی.
سویرے وہ سارے صحابہ انتظار کریں کون آوے گا کون آوے گا. آپ بھی سرکار نے فرمایا علی کتھے وہ ہے ہی نہیں سمجھ میں خیمے میں سر انہوں نے اکھا لال سرخ ہوئی گے اشوبے چشم وہ بندہ حضور نے بجائے جا پھڑ لے علی مولا علی آگے آئے تو نہیں اکھا نہ کھلو لال سرخ ہوئی گے تو آپ نے اکھا میں جلن حضور نے بھی بات نے فرمایا لے پھڑ چنڈا خیبر تم خطا کرنا. مولا علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی حرمت اڑائے میری حالت تو ویکھو میری آنکھاں حال ویکھو. حضور نے فرمایا نیڑے ہوئے نا میں نیڑے ہویا سبحان اللہ پتر جتنی تعریف کر مولا علی دی اکھ دی پر تینوں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اکھ وچ گل ساری بولو گل ساری نعرہ حیدری نعرہ رسالت. مولا علی فرماتے ہیں آپ نے حکم مبارک لگایا لگوان کے بعد جناب میں ٹرن لگا تو میں کہا حضور سردی بھی ہے اس تو پہلے مولا علی بھی سردی بھی گرمی بھی اچھا بولو ان کو اندر نا یوم زن بعد یوم اس دن کے بعد کا مطلب ہے یہ فیض سارا سرکاری انہاں کیا میں کیا حضور ٹھنڈ میں تیری ہے حضور نے فرمایا اللہم عذبان الحر والبرد گرمی بھی ہے تو پیشاں کا سردی بھی پیشاں کا تو میں ٹریا میں پسینہ آ گیا تو اس روز کے بعد نہ کبھی علی کو گرمی لگی نہ سردی ایک گل خوراک دی نہیں جڑے گل ساری سرکار دی کچھ سمجھ آئی ہے ہر بات کا ذکر حضور سے جڑا ہوا ہے گلہ حضور نے ساڑھے دو گمرانہ تو اللہ ہدایت عطا فرمایا ایک دیر دیا سوئیاں صدقیاں ہو جائیں نا تو اللہ دی قسمیں ساڑھی برکت ہی ختم نہ ہو. خدا کی قسم جتنی سپیٹ نہ لساں امریکہ جاتے ہیں جتنی امریکہ اور ڈنمارک فرانس میں ہٹلر نول برنالڈ ڈینیل پیٹر جتنی تیزی ہماری ان کی طرف ہے اگر اس کا 1% تیزی مدینے کی طرف ہو تو ہماری حالتیں جتنے سٹیج پہ بیٹھے ہو تو جتنے سامنے بیٹھے ہو کلمہ پڑھے ہے ایسا پڑھے ہے کہ نہیں تو ساڑھیاں دوڑوں کڑے پاس نہیں کلمے آلے دیتے جب نے دوڑوں ساڑھیوں اور میں تو کسی نے اٹھا کے آگا سنا پترہ ہوتا کہ 10ویں تک پڑھا ہو ہے سنا دے سے جے میں اگر 6واں کلمہ سنا تو دوڑ ساڑھی کدھر ہے اے بی سی ٹھیک آتی ہوگی اور قرآن سنو تو بچوں دل چاہے ایک آیت نہ پڑھنا ہو آئی دی یو دے ہی شی کڈ کیٹ شیٹ ڈیڈ بیٹ ریڈ بیٹ ایروپلین ایلیفینٹ سب کیا تو پوچھو 70 میں اس بارے دا نا کی تو ناتخانہ نو نہیں آئے اللہ دی قسم ہے کہ ساڑھیاں دوڑا پھر ایسا جی چینی ہینج مہنگی ہوگی گھیو ہے جو پتر لگ دے تو جتیاں لگڑ گیا جب تک تمہارے اندر عشق رسول نہیں آیا اور تم رسول اللہ کو مرکز نہیں مان لیتے تو خوار ہوتے رہو گے جس دن تم پر نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی موت بھی تمہیں نہیں مار سکے گی مصطفیٰ کا صدقہ بلند کر دے اور اگر ابھی ذرا سے ہم عشق رسول کی بات کرتے کئی بندے طبیعت خراب ہو جاتے ہیں اللہ کی قسم میں بھلوے ایک ایڑی شدت کی بات کرتے ہیں کس کی عشق کی حضور کی نہیں سیدھی سیدھی کیسا مولوی بلایا نے آمدہ دو چار نماز دیا فضیلتہ سنا دا دو ترے ماز سنا دا تو جہاں تو یہ کیڑا موضوع لے کے بہ گئے تو تیری ماں تو تیری زال کھرپاں ہون تے حضور دی نالین دے ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے ایمان بچے گا تو ماں کی محبت کام کرے گی اور ایمان
ماں کی محبت نہیں بچاتی، محبت کی غلامی بچاتی۔ تقریرہ سن وہی چنگیاں لگتی ہیں۔ عشق کی غیرت ساڑے وچ کم ہو گئی، حضور علیہ پاسے زور کم ہو گیا۔ پہلے تو انگریزاں علیہ پاسے رہی صحیح کسر مولویاں کھڑ دیتی، وہ تو انہوں میں دس دیں، وگرنہ یہ جتنے آپ بچے بیٹھے ہوئے بچے ہیں نا، اللہ کی قسم آج سے 500 700 1000 سال پیچھے چلے جاؤ، تمہارے جتنے بچوں کے اندر وہ غیرت تھی کہ جب ان کے سامنے آمنہ کے لال کا نام لیا جاتا ان کی آنکھیں باز کی طرح چمکنا شروع ہوتی۔ تو ساڑھے بڑے ان کو نہیں پتا ہوتا۔ اے بحرین نہیں بحرین میں ہاکی کھیل رہے تھے لڑکے چھوٹے چھوٹے، گیند پہ کھیلتے سب، انہیں گیند ماری جی ایک منڈے نے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ سے ماری، انہیں گیند اڑی تو آگے پادری کو اچھے لگے، انہیں گیند پھاڑ لی پادری نے، عیسائی نے، پادری ساڑھے مولوی ہوتے ہیں پادری ہوتے، انہیں گیند پھاڑ لی، وہ منڈے آئے جناب انہوں نے کہا میں سن گیند دے دے، انہیں کہا نہیں دے دے، ایک منڈے میں چاہا سرکار دو عالم کا صدقہ دے دے، انہیں اگو حضور نے ناتے بکواس کر دے، جیسے ہی اس نے بکواس کی تو منڈے آنکھیاں کر لیا شریف، وہ مار مار کے کھوپڑی بچوں مغز کٹ دفعہ، یہ واقعہ پہنچا مدینہ شریف، گل کتے ہوئی فقتلو اٹھ کے سارے آپ کھڑا کر لو، من سبا نبیًا، ایک رونا ہے، من سبا نبیًا، من سبا نبیًا، ایک رونا ہے، ستے رہتے ہو۔ اگر آپ جاگ جاؤ تو رب کعبہ کی قسم آپ آج جاؤ گھر میں بن وظیفے کہ تمہیں حضور کا دیدار ہو۔ حضور تک دن مخلص کون ہے میرے نال مخلص؟ جیڑا مخلص ہوئے نا حضور انہوں نواز دے۔ اے بابے نے 15 سال پہلے بابے خاتم کو جانتے ہیں، 15 سال پہلے بابے کو کوئی نہیں سجانا، تو بابے نے حضور نے پائی نہ پینگ انہیں مانا تھے جانا، حضور نے فرمایا بچے کہتے ہوں تیری بھی بلے بلے نہ کراما، میں نے خدا دا محبوب نہ، جب تک بکے نہ تھے، جب تک تو کوئی پوچھتا اور تو نے انہیں خرید کر انمول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھن لگے، حضرت عمر فاروق نے جدوں تھلے اترے تو فرمایا بلال پھر کیویں محسوس ہویا تینوں؟ کعبے دی چھت تے چڑھ گئے، انہاں کہا حضور چپ کرو عمر پاک، مینوں پتہ ہے میں کون ہاں، اسے مکے دے گلیاں وچ مینوں کسیٹیا جاندا سی، تے سینے تے گرم پتھر رکھے جاندے سن، تے زباناں وچ گرم سلاخاں پھیریاں جاندیاں سن، ہن بھی میری زبان جڑے کھڈ ہوئی ہوئی ہے، موری ہوئی ہوئی ہے، تو میں اپنا مقام جانتا ہوں کہ میں نہیں چڑھیا، سائیاں چڑھایا۔ گل ساری تو منڈیاں جناب آکی لے کے وہ مغز کٹ کے باہر چھڑیا، تے ہن اسی گل کرتے ہیں ساڈے بڑے بڑے پڑھے لکھے ایم اے کیا ہوا ہے، ایل ایل بی اے، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، وہ کتنی سخت تقریر کر رہے ہیں، بیک ورڈ ہے۔ حضور کے عشق میں اگر آپ پر غیرت نہ جاگے تو آپ بے غیرت ہیں، اور اگر حضور کی محبت میں آپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی تو مبارک ہو، رب نے آپ کے کلیجے میں ایمان رکھ دیا۔ اور میں آپ کی انہوں نے بتلاؤں یہ جڑے پنگی ہوتے ہیں جی، پنگی ادھر تک ہے جی میرے یار پنگی کون؟ چرسی پنگی، اے ساڑھے مولی بھی پرا رکھڑا لاندے رہتے ہیں، میں نہیں لاندہ رکھڑا ہے، اور میں کوئی چرسی نہ یا پنگی نہ، لیکن سنو حضور کی محبت پر ان میں بھی غیرت آ جاتی ہے، مجھے ملہ میں چنہ آوے، حلوہ اساں کھاواں، ککڑ اساں کھاواں، ہاتھ اساں چمواواں، نظرانے اساں لاواں، تو حضور دے ناتے اے امرتسر ایک ہندوستان جگہ ہے، کیڑی جی حضور؟ امرتسر بھی کہتے ہیں، امرتسر بھی کہتے ہیں،
अमृतसर में या अमृतसर में एक चर्च था, तो चर्च के बाहर पादरी तकरीर कर रहा, तकरीर कर रहा सी, हज़रत ईसा दी है फजीलत, हज़रत ईसा दी है फजीलत, हज़रत ईसा दी। सामने भंग घोट रहा सी एक बंदा, के घोट रहा सी, डंडा फड़िया, वो घोटी है, मुसलमान सी, ऐसी भंगड़ भंगी, उन्हें हजूर पाक का नाम लैके एक गुस्ताखी की थी पादरी ने चर्च के सामने। उन्हें भंग घोटदे घोटदे गया, ओए हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कर पुकारते हैं, हम हजरत अलैहिस्सलातो ये क्या कर बुलाते हैं, हमारे आका का सच्ची सरकार का नाम भी अदब से ले। उन्हें और को लगी, उन्हें मुड़ जी हुजूर दा उन्हें ना लिया, बड़ी बेरुती लगी। उन्हें फिर क्या पादरी मैं तेनू आख्या भाई असां तेरे नबी का नाम बड़े अदब नाल लैंदे आ, ते साडी सच्ची सरकार का नाम अदब नाल लै। उन्हें मुड़ो ही कम कीता, उठिया ना भंगी, थूक ला के ना थानू डंडा फड़ लिया, सीधा कोल जाके एक डंडा मारिया, ओदा मगज बाहर कर दिया, केस चल पड़ा। ये वाकया पीर जमात अली शाह साहब ने सुनाया एक जलसे में, अलीपुर सिंगा वालों ने। केस जब चला तो अंग्रेज जज ने कहा मौलवी नाल ते फड्डा हो सकता है पादरी का, पंगी नाल केड़ा फड्डा लिहाजा बरी उन्हें कहा भाई मौलवी नाल फड्डा इहदा हो सकता है, हाँ जी, लेकिन पंगी नाल केड़ा फड्डा है पादरी का। इस पादरी ने जरूर पंगा लिया और ये जज्बात को मजरूह किया है, सो पंगी बरी। गल करने का मतलब है मेरे कलेजे दे टुकड़े, मैं तुहानू कोई लड़ान ना आया, तुहानू समझाण आया कि हो ना ये फूल तो फिर बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमनेदार में कलियों का तबस्सुम भी न हो ये साकी, फिर मैं भी ना हो तुम भी ना हो, बस में तो ईद भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो। और यही बात हजरत इकबाल की हजरत आला ने फरमाई, वो फरमाते हैं ये न था तो बाग में कुछ न था, ये ना हो तो बाग में कुछ ना हो। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं पीछे कुछ भी नहीं बचता। बाप का कितना बड़ा मर्तबा और मकाम है, यहाँ लाखों रुपया हम सिर्फ माँ बाप की शान सुनाने पे खर्च कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। और अब सुनो बुखारी की हदीस है, सुनो अगर मेरे भाइयों थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लेना, मेरे कलेजे के टुकड़ों। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पे गए, बाप ने कहा, उस वक्त कलमा नहीं था पड़ा बाप ने, उसने कहा ये सब कुछ इन्हां पर लुटा देगा, जो कुछ कमाना है इन्हें दे देना है, तो तेरी बीवी का तेरू ख्याल नहीं, तो बच्चियों का ख्याल नहीं, जो कुछ कमाता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के आगे दे देता है। हजरत ने हिक खिंच के चंड मारी प्यो दे मुंह से, हजूर तक खबर पहुंची। हजूर ने फरमाया अबू बकर वो तेरा बाप था। अर्ज की मैं हाथ जोड़ के अर्ज करदा, मैं दाएं बाएं देखता रहा, मुझे तलवार नहीं मिली, अगर तलवार मिलती तो मैं गर्दन काट देता। या रसूल अल्लाह वो बाप बाद में है, आपकी मोहब्बत पर दारो मदार पहले। मेरे कलेजे के टुकड़ों, एक साथी थे जिनकी मां ने कहा जे तू हजूर नु नहीं छड्या, हजूर ने स्यापा चो शुएब रज़ी अल्लाह तआला जे हजूर नु तू या हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला जब अगर तुमने हजूर को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, या उनको रख या मुझे रख। ये मां जिहड़ी है ना, ये इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती है, इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ मैं तेनू नहीं, मैं जा मेरे गल ना कर, वो तो जनानियां उठवा देंदियां मावा, वाह वाह ये काम करके अल्लाह दी कसम, अल्लाह साडियां मावा भी नेक करे तो साडियां बीवियां भी नेक करे तो साडे बच्चे भी नेक करे। मां ने कहा या उनको छोड़ जा मुझे छोड़, आप घर से चले गए। मां ने खाना पीना छोड़ दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन त्रिया, कौन इंसान आखिर इंसान होता है। तीसरे दिन मां को चक्कर आया, गिर गई। वो हजरत को जाकर खबर किसी ने दी तेरी मां सहन में पई हुई है बेहोश।
آپ آئے پانی کے چھٹے مارے مائی ہوش آئی تو کیا پتر میرا آ گیا اس نے کہا چھوڑا ہے انہوں ہوش ہم نے چھڑ دیتا ہی کہا ماں میری گل سن مر دیں گے تو مر جا جی میرا رب میں 100 ماما دے وے 100 وہ 100 صبح ایک مرے ایک دوپہری مرے ایک شامی مرے تو مردیاں تو مر جان میں مصطفیٰ نو نہیں چھڑا اب کیا ظاہر ہوا کہ ماں بعد میں سرکار یہ پہلے ذرا اچھا بولو ماں بعد میں سرکار پیو بعد میں سرکار بچے بعد میں سرکار لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر اپنی ماں سے باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر سارے لوگوں سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کر لے اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ ابھی جن کا نام تھوڑی دیر پہلے میں نے کپڑوں کے موضوع پہ لیا ہے مولا علی کے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ادوں تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا صحابہ والے بچوں جب تک وہ ذات تو بد کے میری ذات عزیز نہ ہو جائے اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہم جب تک حضور کی طرف راغب نہیں ہوں گے ہماری قسمت نہیں سنور سکتی ہم جن کی نقل کرنے کی طرف سپیٹیں اختیار ہم نے کی ہوئی ہیں ایک کرونا آیا ہے ایک کرونا تو کی ہوئے دیو جواب ایک کرونا تو کہاں گئی ان کی تاکید کدھر بڑھ گئی سینس دنیا جام ہو گئی اور کرونا میں بھی میں تقریر کرتا رہا اور میری ایک عادت ہے جو مجھے ہاتھ ملائے میں اس کا ہاتھ چومتا ہوں میں نے تو کوئی کرونا نہیں ہوا سبحان اللہ یہاں پتہ نہیں کس کو کنو بڑے بڑے میں نے پیروں کو دیا ڈیڑے موٹے چیشے جوڑے ہو جتنے انگلینڈی برطانوی پیرے امریکی چونکہ انہیں ان کے اثر سے متاثر ہے نا حضور نے فرمایا اگر میرا غلام پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم زہر بھی اس پر اثر نہیں کرتا تمہارا آقا تو تمہیں سب کچھ دے گیا تجھے یہ جوڑ جوڑ کر دے گا بھائی انگلیزی جو بلانے جو 20 منٹ تک جناب ہاتھ دھوئیں کلونا نہیں ہوگا یہ 20 منٹ انگریز دی سن کے مردہ ہے آمنہ دے لال نے جو فرمایا ہر ویلے وضو بچ رہے انہوں دی سن کے وضو نہیں کرنا انہوں دی سن کے چھوڑ کے در حضور کا بیچ ٹھگوں کے آبس ہو پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو آئے لٹ گئی سب کمائی کیوں او مسلمان دل کو خدا جو عقل دے تو مدنی کے در سے جائے گے حضور سے وفا کرو نا یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں جام سارے بھر جائیں ان کی تو حالت یہ ہم ان کی طرف دوڑتے ہیں حضور کی طرف پیٹ کرتے ہیں پھر ہم در در کے ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں در در کے برکت کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے میرا تو چونکہ استانہ سسٹم ہے صوفیاں نال میرا تعلق ہے تو پیری مریدی اور استانہ ہر چوتھا بندہ ساڑی جناب حالت خراب کماندے ہیں برکت کو نہیں کتنی باری تسا حضور نے محبت کی تھی کتنی باری روزانہ حضور تے درود شریف پڑھ دے کتنی مرتبہ تم نے صبح سے لے کر شام تک تم نے کبھی دل سے اپنی دل کی اندر کی گہرائی سے مصطفیٰ کا نام لیا برکت نہیں صحابہ کو برکت ہو گئی اے بخاری شریف کی حدیث ہے ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما خبر الخندق یوم خیبر فرأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم حمسا شديدا فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء إني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم حمسا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه ساء من شعير ولنا مهمة داجن ذبحتها وطحنت الشعير فرغت إلى فراغي ثم قطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأتي يا جابر لا تفضحني برسول الله وبمن معه فجئته وساررته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال أنت ونفر من معك لنا مهمة سبقنا وطحنا شعيرا فيه وطحنا من شعير وصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا آل الحندق إن جابرا قد صنع لكم زورا هيا تهلم بكم
فجاء النبي ويخدم الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى عجية فجئت إلى امرأتي فقالت بك وبك کاش کہ تمہیں میرا مانا آندہ ہوتا ہے مجھ کہہ دیو سبحان اللہ اے ہوں جنہوں میں مانا کرسا تو انہوں تھڑ پہ جیسی برکت نہیں جی برکت نہیں جی فران نہیں جی ڈیمانڈ نہیں حضور سے محبت کرو برکت ہوگی بخاری کی یہ روایت ہے ابھی میں نے پوری بھی نہیں پڑھی آدھی پڑھی ہے ابھی ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں میرا سانس ٹوٹ جاتا ہے حضور علیہ السلام مجھے ابھی فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ خندق کے موقع پر 1000 صحابی حضور کے ساتھ خندق کھود رہے تھے میرے من میں خیال آیا کہ حضور کو کھانا پیش کرنا چاہیے میں نے کچھ محسوس ہوا میں اپنی بیوی کو آن کے آخیا تیرے پاس کچھ ہے وہ اندر گئی اگر اجازت نہیں ہے جناب رفیع صاحب بن شہید 4 سیر جو دے وچ سن چمڑے دے تھیلے وچ چک کے چمڑے دا تھیلا میرے کو لے انہیں کہا اے جو ہے گھر وچ اور کچھ بھی ساڈا چھوٹا جہا ایک بکری دا بچہ سی وہ میری کھٹاں تے دوڑدا بچدا سی ایڈا جلوک وہ ہے میں تمہیں کہتے ہیں پالتو بکری کے بچے دا جیبرن جو بالغ نہ ہوا چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا وہ ایسے اٹھتا پھرتا تھا گھومتا تھا وہ بکری کا بچہ میں نے اس کو ذبح کیا میری بیوی نے چکی باہر کری وہ پیسنا شروع کر دیا آٹا میں گوشت کر کے فارغ ہوا تو وہ آٹا پی گئے روٹی نہیں روٹی کے لیے گل میں گوشت کر کے فارغ ہوا وہ آٹا پیس کر فارغ ہوئی پھر میں نے اس کے ٹکڑے کیے کس کے بکری کے بچے کے اور پھر میں نے ہانڈی میں ڈال دیا میں حضور کی طرف آنے لگا تو مجھے کہنے لگی میری بیوی میں نو بدنام نہ کرائی حضور دے سامنے لا تفضحنی رسوا نہ کرائی تو حضور دے سنے کان وچ جا کے حضور نو آکھیں حضور ساریاں نو لے کے نہ چلو اظہار بندہ ہے تو سارے کو اتنے پیسے نہیں اتنا آٹا نہیں اتنا گوشت نہیں آپ تشریف لے چلو نال 5-7 بندے اور لے چلو تو یہ گل کرنی بھی کان وچ ہے کتنے کرنی ہن ہو گئے جناب انہوں نے آخیا ٹھیک ہے تم بے فکر ہو جا میں کر وہ گئے انہوں حضور دے کان وچ کیا حضور ایک گل کرنی حضور نے فرمایا کیا یا رسول اللہ کوئی ایک بکری کا بچہ چھوٹا چھوٹا سا ذبح کیا ہے ہم نے تو 4 سیر آٹا جو میری بیوی نے چکی پیسی میرے آقا اور کوئی نہ سنے چپ کر کے چلتے ہیں کھانا کھا کر واپس آ جاتے ہیں آپ چلیں ساتھ نفر ماں کا 8-9 بندے نال لے لو نفر کہتے ہیں 10 کو لے اب حضور نے جیسے ہی ساخ النبی یہ ساخ یسیخو کا مطلب یہ مولوی بھائی جانتے ہیں مجھ سے اچھا جانتے ہیں حضور اتنی اونچی گرجدار آواز میں اوے خندق کالے ہو سارے اکٹھے ہو جاؤ جابر نے دعوت بگائی ہے وہ حضرت جابر کہتے ہیں میرا درنگ ہوا میں گھر کی تھی گن میں آپ نے وہ پورے جوش نہ لے رہا فرما دیتا 1000 روپیہ اکٹھا ہو گیا میں ٹریا جے تو وہ جان نبی حضور بھی ٹرے یک دو منات پورا 1000 بندہ بھی ڈاڑا درنگ میرا بھاگ حضور نے میں نے تو کیا حضور نے فرمایا یا جابرو لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجینکم حتی عجیہ ٹینشن نہ لے تے جدوں تمہیں اٹھے آونا نا ہانڈی چولہے تو لانی نہیں تے آٹا گھننا نہیں حتی عجیہ جا یجیو حتی کی وجہ سے مضارع کا آخر مفتوح ہے سیغہ واحد متقل میں ہے تو معنی یہ نکلا کہ گل آٹے کی دے آٹی دے نہیں حتی عجیہ گل ساری سرکار کیا بات لو گل مکائیے جی قبر نے پہلے ایت سن لو قبر تو باہر آنا سن لو قبر نے بھی سنا دیتا میرے کرے گئے تھے وہ ٹکڑے وہ پھر حضور جس ٹائم پہنچے تو بیوی نے جیسے ہی ان کی دیکھا بیوی نے وہ زال ہی کہتے ہو سب دسیب جور نہ کہتے ہو انہیں ویکھیا جناب کھارالی نے ویکھیا جدو انہیں تو پورا لشکر ہے حضرت فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ چیز تو علم راتی جدو میں بیوی دے نیڑے ہوئے نا تو کالت کہڑ لگی پکا فافا یہ تو انہوں کہہ رہے ہیں میں فافا پکا یہ مجھے کیا ہے کہ کہانے میں دکھانے گی انہیں جو کچھ ہوئے گا تیرے نہ ہوئے گا تیرے نہ ہوئے گا یہ
انہیں تو مسکراؤ جو کچھ ہوگا تیرے نہ ہوئے گا تیرے نہ ہوئے گا تینوں یہ کیا سی لاتف دک میں روح خراب نہ کرے تو گل کانے وچ کری تو یہ کی ہے عذاب تو پورا بندہ آ گیا اور میں آگے ہو کیا کیا اے ذرا اور نہیں سنے عربی جانا قالا فرماتے ہیں کل تو میں نے کہا فالت اللذی کلتے او کرمان یہ میں تو وہی کیتا جو تو آگے قالا قد فالت اللذی کلتے او میں تو وہی کیتا جو تو آگے تو سب یونتی کریا کرو جو تھوڑی کرا لیا چلو تھوڑا انہوں نے سامان ہی صحیح من جائے گا انہیں کہا میں نے نہیں کیتا ہے جی میں تو آنکھ ہے انہیں کہا جی میں تو میں آنکھ ہے جی انہیں کیتا ہی دے ایک ہی ہے انہیں کہا سرکار رہے علامہ بدرالدین عینی شارح بخاری ہے وہ اس حدیث شریف کی شرح میں ایک جملہ لکھتے ہیں یہاں بی بی کے لیے وہ فرماتے ہیں جیسے ہی صحابیہ نے یہ جملہ سنا نا حضور نے قد اطمعنت چونکہ صحابیہ ہے نا بھابیہ تو نہیں وہ گل تے عقل دیے بھی آٹا تھوڑا ہے بندے چوکھے لیکن جدوں سنیا کہ لے سائیں آئے اطمانا ہونے گا ان سائیں جانن دے گا مطمئن ہو انہیں چکے آٹا اخرجت رہو وجینا آٹا چکے 4 سے آٹا سی کتنا ہوتا ہے 4 سے ہاتھ رہا دسو ایڈا تو نہیں ہوتا کتنا ہوتا ہے پھر دسو لیکن کسی کو دس سکو پھر کوئی بھی نہیں دس سکے گا یہ جنیا کھیتکیوں بڑیوں میں بیکی تو چوکا جاتا ہے 4 شہری کو کیا پتا ہوتا ہے اور میں عمران آئینوں پوچھا بھئی کیا ہوتا ہے تو وہ تو کرمان آتے ہیں پاکستان میں 12 موضوع ہوتے ہیں ایڈا بے حقوب آدمی دنیا وچ نہیں ہوئی ایڈا مطلب میں عمر کیا ایڈا پاگل آدمی وہ حرم شریف میں گیا حرم شریف میں تو وہ طواف کر رہا ہے کیا کر رہا ہے طواف کر دیا وہ جڑا پتھر نہ جڑے اس وقت انہوں ہی کرنا پہنتا ہے اسلام کا دور سے کو بندہ کر یہ طواف کر رہا ہے اب عاجیز کو ہے عاجیز پتھر کو ایسے کر رہا ہے انہوں نے نہیں کرتا اب صدقے واری ہے ایک والی اس ملک دیئے آتا ہے وزیر ملا تو حتم النبیین نہیں کہنا آتا اور حالت یہ ہے اللہ اسی کو عاشق رسول بنا تمہیں صوفیاں تمہیں دعا ہی کر سکنا اللہ ادھے ہی دل وچ حضور دا عشق پیدا کروا ساڑھیاں بگڑیاں نو اللہ صحیح کر دعا تو ہم نہیں دیتے کسی کو کیونکہ صوفی کا کام یہی ہوتا ہے وہ ایک بندہ آیا تھا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے بڑی بے ادبی کی میں نے کہا میں اگر لوگ مجھے جلد باز نہ کہہ دیں وہ شکاری سی مدینے سی دوباروں آیا اتھے انہیں گو رکھی ہوئی سی کہ گو سمجھے آپ نے سمجھ کیا تو آدھی ہے کہ جملہ ہی میں بولنا سگو سگو جی آدھو میں دسے میں بھی پوٹھی کوئی گانا نہیں کرتے سگو کیا جی تو وہ گو نہیں آنے میں سگو وہ جناب انہیں اتھے میں پائی ہوئی کاف دینا تو آن کے حضور دینا بڑی بدتمیزی کر لگا حضرت عمر فاروق سارے صحابہ موجود پا انہیں بدتمیزی کی تھی جدوں حضرت عمر فاروق نے چھکی تلوار انہوں نے کہا حضور دیو اجازت اس خنزیر دیت تھی گردن بڑھا اے آپ نے فرمایا عمر میرا زور ہے جنتی ہو جائے میرا زور ہی ہے تو تم انہوں مار دے گا تو دوزہ کی چوڑ جیسی اور کے ہو سی تو دوزہ کی جنابار جنتی چوار حضرت عمر فاروق نے تلوار رکھ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ ان کوئی میرے کئی اپنے سنی پڑھا نا وہ بھی میرے جملے تو تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور صوفیاں دا ہی کام ہوتا ہے دعا کرو اللہ انہوں مطلب نویں جے آمن گے تو انہوں بھی اللہ کہنے کہ للر لانے تو اللہ انہوں ہی بندے کا پتر بنا دے آپ کو زور دیا آمین تو وہ پھر اس نے کہا حضور نے فرمایا وہ کلمہ پڑھ انہوں نے کہا میں تو تب پڑھوں کلمہ جٹ جنن سی شکاری سی کہا ہم تو تب پڑھوں گا کلمہ جب ہماری سگو بھی پڑھے
یہ بولے حضور نبی پاک نے فرمایا بس کیا بات ہائے 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 بس کیا بات اتنی بات اس نے کہا تو یہ کہاں سے کلام کرے گی فرمایا چھڑنا ہے اس گل انہیں وہ چپ کے سکینہ حضور نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا یا دب کو یا ہوئے 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 انہیں ہینج کیتا دب اکھاں چھپکیاں اور ہینج کیتا زور دی کوئی دس سکتے ہیں ہینج کیوں کیتا ایک مرتبہ مچھلی گوشت نے کہا میرے نال وہ کلام کر رہے ہیں جنہیں نال اللہ ایسے اپنی قسمت پر مچھلی وہ ناد آیا پھر حضور نے فرمایا دس من تعبد کہ دی عبادت کر دی انہوں نے کہا اللہ اللذی عرشو بالسماء وسلطانو بالارد وبارو بالسبی رحمو بالجنہ وعذابو باللہ فرمایا ٹھیک ہے من آنا یہ دس ہوں میں کون اس نے کہا انت محبوب رب العالمین وخاتم النبیین سبحان اللہ اگے سمجھ گئے تسی آپ سیانے ہو اینی انہوں سکو نو پتا ہے اے اللہ سارے انہوں میں سکو جتنی عقل دے میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہم برکت وغیر یورپیوں ساڑھے بسی پیس جاؤے کھانے واسطے لبے گا کچھ نہیں سا حضور کی طرف دیکھ ہے اگر ایک نظر حضور کی اٹھ گئی تیرا بیڑا پار یہ تو بلکہ قسم ہو جاتی حضور میں بڑی 11ویں شریف ہے ایک بچ اپنے بابے دی بھی سنا یہ تو ایک سنگیر آیا نا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اب العباس مدنہ وہ آپ کے جدوں گھوڑے دے پہندے سن تو حضور غوث پاک دا قدم مبارک نا ہڑ کے درکاب بچ پاندے سن بس انہاں آگیا جی انہاں آگیا حضور مہربانی فرماؤ تو میرے کو کھانے پینے واسطے کچھ نہیں تو آپ نے انہوں 8 سیر دانے دے دیتے تو فرمایا انہوں کھول کے نہیں دکھنا 10 سال تک 8 سیر دانے ہوں چلتے ایک دیڑے انہوں نے بی بی نے ٹکڑا چک کے تک لیا دانے موقع جدو حضور کو لائے تو حضور غوث پاک نے فرمایا یہ ٹکڑا نہ چکے ہیں تو تیری نسلہ قیامت جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عقیدے اللہ ساڑھے صدے کر لو جی گل مقابی ہے پھر تنگ تو نہ ہو گئے ہو کاری سے بس ہے آدمی بات میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں وہ پھر حضور نبی پاک کے سامنے واٹا چک کے رکھ دیتے بی بی نے سہیلا نام کا بی بی نے کیا نام تھا انہوں چک کے آٹا کے رکھ دینا کہ حضور اے جے آٹا اتنا سا ہوتا ہے بات یہاں سے چلی تو اب وہ رکھا حضور پاک نے اپنا تھوک مبارک پہلے تو یہ دسو جیڑے کہتے ہیں ہم اور وہ ایک ہیں یہ ساری جان دے مولوی نے پوچھو کوئی آٹے تھوک سکتے تو تھوڑے سامنے کرے یا خامد تو بیوی دا کتنا پیارا رشتہ ہونا جب بیوی دے سامنے تسی ہون جا کے تھوکو نا لدر تھوڑی لفظ بولے لدر تھوڑا لفظ بولے کچھ اور ہوئے گا تو پھر باہر نکل گئے ہم حضور ہمارے جیسے کملیا تم ہانڈی بھی تھوک سکتے تم تو اسپتال جاؤ تو ہر طرف دیوار پہ لکھا ہوا کیے مت اپنا گند اپنے اندر ہی اور وہاں حضور کا عالم کیا ہے آپ بابا سے مبارک حضور مبارک لواب پاک تھوک میں تو بار بار کہہ رہے تو انہوں سمجھ آ جائے وغیرہ لواب اقدس کہنا چاہیے وہ لواب اقدس پاک آپ نے اس کے ذرات ڈالے اور پھر ہانڈی کی رسوم آمد ہے لاہور ماتے نا پھر ساری ہانڈی کے بس ہے بس وہ دے وچ بھی آپ نے لواب پایا پھر میں نے کہنے لگے وہ بی بی کہنے پھر میں نے کہا عمر حابسة فلتقبس معك وقت آئے من برمتكم ولا تنزلوها اور بلال ہے مائیاں اور مدینہ شریف دیاں جیڑیاں روٹی پکاون تیرے نال پلیٹاں پر کے کٹی جا روٹیاں بھی پکائی جا آٹے وال بھی نہیں ویکھنا تو ہانڈی وال بھی نہیں ویکھنا یہ حضور نے مائی نو تاں کیا کہ کہندی سی نا
تو پاویں انہاں حضور دے سامنے نہیں کیا لیکن حضور نو تو خبر ہے. سبحان اللہ. حضرت فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ اقسم باللہ اللہ دی میں قسم ہے ہم الفون 1000 بندہ سی قد اکلوا وترکوا ثم ناروا انہاں منڈ کے روٹیاں کھا دیا چنگی اور اس کے بعد وہ چلے گئے. تو میں فٹو وٹانڈی علی پاسے آیا انہا فرماتنا لتخذتکما یا وَإِنَّا عَجِينَنَا لَجُخْبَتُکما ہوا. میں نے جب ہانڈی کو دیکھا تو بوٹی کم نہیں تھی آٹے کو دیکھا تو روٹی کم نہیں تھی. تو میں اتنے اتنا پڑ گیا تھے خندق پہ پھر سارے ہم پیچ گئے اتنے میں اپنے میں نے بندے آخر صاحبہ کوئی کتنے بکرے تھے چونکہ یہ گھر تو ساڑی تو سرکار نہیں سی نا اندر سوپاک علی سنگیاں تو پتہ نہیں سی. تو میں نے بندے آگنا بوریاں کتنی سن آٹے دیا تو کتوں مال لے آئے ہیں بکرے. اور میں آگیا گھر بکرے دی تھے آٹے دی نہیں گھر ساری تو پہلیو اللہ سا نزول نال محبت دا اللہ ساڑے عمال بھی چنگے گا اسا نمازاں پڑھا نیک ہوا پریزگار ہوا لیکن انہاں ساریاں گلاں دی وزن ادو بننا ہے جدوں ساڈے دل وچ امنا دے لال دا پیار ہے پھر مادہ ادب بھی کرنا ثواب ہو جائے گا. پھر دیکھو نا ہن کافر ہے جی وہ کہ ماں دے پیر دھو کے پانی وچ پیندا ہے انہوں تو فائدہ نہیں ہونا کیونکہ وہ اندر ایمان ہی نہیں. یہ باقی ساریاں جڑیاں نیکیاں نے انہاں دا انکار نہیں یہ ادو کم کردیاں نے جدوں حضور دا عشق سینے وچ. تو میں جس طرح ہو سکا میں نے چند باتیں آپ سے کیا. میرا اپنا ایک لہجہ ہے اپنا ایک انداز ہے اور آپ کی شان بڑی ہے. آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہو آپ نے جو چپلیں اتاری ہیں نا ان کے نیچے جو مٹی لگتی ہے وہ بھی مجھ سے کروڑ درجے اچھی ہے. میں آپ کے نوکروں کا نوکر خادموں کا خادم ہوں اس لیے کہ اس ٹھنڈ میں بیٹھ کر چلو ہم تو پھر بھی وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر نرم گدیوں پر بیٹھ کر تو لوگ ہاتھ چومتے پھرتے ہیں. آپ صبح اپنی کھیتیاں باڑیاں کرنی ہیں دکانوں پر بیٹھنا ہے اور آپ اس وقت تک بیٹھ کر میرے آقا کا ذکر سننے والے ہو تو اڑیاں جتیاں دی خاک کا صدقہ ساڑی مغفرت ہو جانی ہے قیامت والے دن. مینوں یہ میرا عقیدہ ہے. وہ حضرت امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا یبن الرسول اے اللہ کے رسول کے بیٹے ہماری مغفرت کی دعا کرو. تو آپ رونا شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا جتنے بیٹھے ہو سارے وعدہ کرو جڑا قیامت والے دن بخشا گیا دوسرے کی شفاعت کرو. تو آپ سنگیاں نے کہا حضور کیسی گلاں کرتے ہو آپ رسول اللہ دے بیٹے ہو. آپ نے رو کے فرمایا مجھے تو کل قیامت کے دن حضور پاک کے سامنے جانے سے بھی شرم آئے. تو میرے بھائیو آپ لوگوں نے اتنا جو وقت نکالا ہے بیٹھے ہو آپ کی عظمتوں کو سلام ہے. اور اگر میرے لہجے میں میرے انداز میں کوئی اس طرح کی کوئی بات مجھ سے ہوئی ہے جو آپ کے دل کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. اور جو میں نے حضور کے عشق کی باتیں کی ہیں ان پر تو معافی کا سوال ہی نہیں کرتا. وہ تو پکی ٹھکی باتیں ہیں وہ تم تو آگے پیچھے ہو ہی نہ سکتے. تو حضور پاک نال عشق رکھو حضور پاک نال محبت رکھو اور دعا کرو کہ اللہ پاک ساڈے ملک دے حالات اچھے کرے. ساڈے حکمراناں نوں دعا کریا کرو. کیا کریا کرو؟ یہ میرا اپنا ایک خیال ہے کہ میرے لبیک کرے پر جتنے نہیں نا تمہیں بھی پتہ نہیں کو تفیق کو میرے نال نہیں لیکن ہو جاؤ زیادہ چیز سارے واسطے کی کریا کرو اچھا بولو دعا کریا کرو. دیکھو میں تمہیں ایک گل سنانا جاندیاں کہ کئی سنگی جدوں میں ہو گیا نا بھی اللہ پاک عمران خان کو ہدایت دے تو کئی انہوں ماڑی لگی ہونی بھی انہوں کیوں ہدایت دے کہ لگی ہونی ہے مجھے پتہ ہے. ہوں یہ میں تمہیں دے جواب سنو دے میرے ہاتھ میں انہوں چوکا رگڑا لایا تو بڑا بڑا رگڑا لایا ہوں تک نہیں لاتا ہوں بھی تو لایا ہی ہے خالی کیا کچھ نہیں کر کے بہت کچھ گیا. میں جناب نے ایک گل دسا کوئی خبر نہیں اللہ پاک کی نیکی قبول کر لے اللہ سارے نہیں کرے. خواجہ حسن بصری دے سامنے اے ہن میں سوریاں والا کام کرن لگا جی تقریر مک ہن تھوڑا جہا مینوں میرا کام بھی کرن دے. خواجہ حسن بصری چوک میں کھڑے ہوئے تھے چوک میں کھڑے ہوئے تھے خواجہ حسن بصری. تو ایک یہودی کتوں کو روٹی ڈال رہا تھا. آپ نے اسے کہا کون ہے؟ مسلمان ہے؟ انہیں کہنے یہودی. پر میں اگر تیری روٹی جڑی ہے نا یہ جڑے کتوں کو کھا رہے ہیں تو کام کوئی نہیں کرے. سواب وہ چپ ہو گئے. اور تھوڑا حوالہ دے دے وہ گل کچھ لگی سنو گے دوبارہ کرو گے
گل لکھن والے جنے کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور یہ گل بیان کرنے والے جنے کا نام خواجہ عثمان ہرمنی انہاں فرمایا انہاں کہا بھی کتیاں تو روٹی پہ پڑھنا ہے تو کوئی نہیں کہا بڑھنا نہیں سالوں کے سال گزر گئے حضرت خواجہ حسن بصری حرم شریف گئے پرنالے تو ایک بندہ سجدے وہ مڑ مڑ کہتا ہے میں حاضر ہوں اے تو میری حاضری قبول کر تو میں نے جواب دے تو غیب تو آواز آتی لبیک تو تو مجھے حاضر ہے تو میں بھی موجود ہوں حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا متاثر ہوا میں اتنا متاثر ہوا کہ اس کی ہر بات پر لبیک 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 بہت متاثر ہوا میں اسے کول بہ گیا کوئی ولی صاحب سر چکن تو آپ دے چہرے دا دیدار ہو تو ولی صاحب نے جب سر چکے ہے تو میں آپ کو سلام عرض کیتا ہے تو ولی صاحب فرمانے لگے حسن پچھانے میں آگیا نہیں پچھانے او چوک تے کتے تے روٹی پانا تے تم کیا سی نا میں نو قبول نہیں تیرا ہونا انہیں کر لے تے میں نو ہی کر لے تے اتھی کر لے کیا بات یہ گل ذہن وچ رکھنی دعا منگو اللہ ہر گمراہ کو ہدایت دے آپ کو زور دیا اللہ ہر گمراہ کو ہدایت دے قبر بھی فائدہ ہو جانے دے